آج میں آپ کو بڑا ہی یوں سمجھیے کہ عشق رسول سے بھرا ہوا اور سبق آموز واقعہ سناؤں گا. دو تین باتیں اس میں ہمیں ایک ہی واقعے میں سیکھنے کو مل جائیں گی. یہ واقعہ ابو عبداللہ الرسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر فرمایا. ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتا تھا، عبادت گزار بھی تھا، نیک بھی تھا اور صابر بھی تھا، صبر کرنے والا بھی تھا، غریب بھی تھا. ایک دن رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں. بچوں سے پوچھا میرے بچوں کیوں رو رہے ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے اور ہم بھوکے ہیں اور بھوک کے مارے رو رہے ہیں. یعنی غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ رات گھر والوں نے فاقے میں گزاری تھی. مگر عشق رسول کا عالم دیکھیں، اللہ پر بھروسے کا عالم دیکھیں کہ اس نے شکوہ شکایات شروع نہیں کر دی، باہر نکل کر ہاتھ پھیلانا شروع نہیں کیا. اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں ایسا کرتے ہیں، ہم بھوکے ضرور ہیں، آؤ مل کر اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. کیونکہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. سوچے کیسا گھر ہوگا جہاں سارے بھوکے ہیں مگر شکوہ نہیں ہے، سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں. پکارے تو صحیح نا، دل سے یاد تو کرے انہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. دل سے پکارا انہوں نے، درود پڑھتے رہے. پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، آنکھیں بد ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کو کہنا کہ جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو، اور سنو ہمارے نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا جو تمہارے لیے دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے. یہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد جب اس نے نام پر غور کیا تو پتہ چلا وہ تو ہمارے علاقے کا بہت مالدار شخص ہے، مگر وہ تو مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے. مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو. کہتے ہیں وہ تو آگ کے پجاری ہے، میرے نبی علیہ السلام اس کے پاس کیوں بھیجیں گے اور اپنا سلام بھی دے رہے ہیں. ٹینشن کے ایسا ہو نہیں سکتا، لگتا ہے میں نے صحیح نہیں سنا. پھر سو گیا. اب خواب میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دوبارہ یہی حکم دیا کہ اسی کے پاس جاؤ، میرا سلام بھی دینا، کہنا تمہارے بارے میں دعا قبول ہو گئی ہے اور کہنا اللہ نے جو مال دیا اس میں سے میری مدد کرو. اب اٹھنے کے بعد سوچنے لگا کہ روایتوں میں یہی آتا ہے کہ جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو خواب میں دیکھا. نبی پاک کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو اب یہ چلا گیا اس مجوسی کے پاس. وہ مجوسی اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، بہت بڑا اس کا محل تھا، بڑا بزنس تھا اس کا. اس نے جا کر کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کچھ پیغام دینا ہے. تو کہا کہو. کا نہیں اکیلے میں دینا ہے. وہ اکیلے میں بیٹھ گیا. کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارے آقا ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے بارے میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور میں غریب ہوں، پریشان ہوں. نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میری مدد کریں گے. مجوسی کہتا ہے تم مجھے جانتے ہو؟ میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی بھی نہیں مانتا ہوں، میرے بارے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے بارے میں کیسے ایسے سلام آ سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں یہی دیکھا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں ہی فرمایا. اچھا. وہ مجوسی کہتا ہے پھر چلو میرے ساتھ. ہاتھ پکڑا، اندر کمرے میں لے گئے. کمرے میں جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اس نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو بلایا، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو بلایا. کہتا ہے دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا رشتہ ختم. بچے کہتے ہیں بابا جان آپ مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی مسلمان ہوتے. کلمہ پڑھ کے بچے مسلمان ہو گئے. اب وہ نیچے اترا، کاروباری لوگ بیٹھے تھے، سب کو کہتا ہے سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوتا ہے اس کا میرا جو بھی لین دین ہے میری طرف سے معاف. اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو، اسلام نہیں لاتے، تو جو میرے پیسے دینے دے دو، لینے لے لو، آج سے تمہارا میرا کاروبار ختم.
اچھا وہ جو بندہ پیغام لایا وہ حیران پریشان، کہتے مجھے تو بتائیں معاملہ کیا ہے، میں تو صرف سلام پہنچایا، آپ بھی مسلمان، بچے بھی ہو گئے، آپ کے دوست بھی مسلمان۔ اچھا اس وقت اس بڑے مجمع میں بھی کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا جو تاجران تھے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں ماجرا سناتا ہوں، بات کیا ہے؟ کہتا بات یہ ہے کہ جو میرے بیٹا اور بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی نا، جو بھی مسلمان ہوئے ہیں، ہم مجوسی تھے اور مجوسیوں کے مذہب میں بیٹے اور بیٹی کی شادی یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ہی ہفتے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، پورے شہر کو بلایا، طرح طرح کے کھانے پکائے۔ جب شادی سے فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی کہ امی ہم آل رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، پورے شہر کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا، ہم آج بھوکے ہیں، اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے بنے، اس کے کھانے کی خوشبو ہمیں تنگ کرتی رہی مگر اس نے ہمیں کھانا نہیں بھجایا، ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میں بے قرار ہو گیا کہ میرے پڑوس میں بچیاں بھوکی ہیں اور میں نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں مگر یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہے۔ اس نے طرح طرح کے کھانے پیک کروائے، کچھ تحفے اور لیے اور ان کے گھر پر پہنچا دیے۔ پھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور اب کان لگایا کہ اب کیا بات ہو رہی ہے۔ تو والدہ کہتی دیکھو پڑوسی نے کھانا بھی بھجا دیا ہے، تحفے بھی بھجوائے ہیں، اب چلو کھانا کھا لو۔ تو بیٹیاں کہتی امی جان ہم کیسے کھانا کھا لیں، یہ تو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کے گھر سے کھانا ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو ایک بہن کہتی باجی کیوں نہ ہم اس پڑوسی کو اچھی اچھی دعائیں دیں۔ اب ان سب بچیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب فرما، یا اللہ اگر یہ ایمان لے آئے تو قیامت کے دن ہمارے نانا جان کی سے شفاعت بھی نصیب فرما۔ یہ دعائیں کرتے رہی اور میں سنتا رہا۔ مجوسی کہتا ہے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو، تمہارے نبی نے مجھے سلام بھی دیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ دعا قبول ہو گئی، تو میں سمجھ گیا ان بچیوں کی دعا لگ گئی ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ اسلام حق ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ سنو ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے مگر اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ اس نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان جدائی کر دی اور کہا کہ میں نے 50% اپنی جو وہ تھی جائیداد تھی اپنے بچوں کے نام پہ کی تھی، 50% میرے پاس باقی ہے، اب یہ 50% جائیداد میں تمہارے نام کرتا ہوں، جاؤ اور اپنی زندگی عیش سے گزارو۔ اب وہ دیوانہ جس کے گھر میں رات فاقہ تھا اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا، درود پاک کی کثرت کی، اگلے دن وہ امیر و کبیر ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ اور پھر سیکھنے کو کیا ملا کہ آل رسول کی خدمت کی تو اللہ نے اس مجوسی کو ایمان بھی عطا کر دیا، اور سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے نبی پاک کی شفاعت بھی اسے نصیب ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں ہم بھی پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، زندگی میں ہمیں بھی مشکلیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات پیسوں کی کمی، بعض اوقات کاروبار کی مشکل، بعض اوقات فیملی پرابلم۔ کسی سے بات نہ کیا کریں، کسی کے آگے ہمیں ذکر نہیں کرنا، کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے مانگنے نکل پڑتے ہیں، خودداری یہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ساری زندگی دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنانا، اور کبھی نوبت آ جائے نا تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ زندگی کا یہ اصول بنا، مشکل ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کریں، انشاءاللہ وہاں سے کرم ہوگا، نگاہ رحمت ہوگی۔ ہمارا یہی تو پرابلم ہے، ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے ہیں۔ اور سچی بات بتاؤں، یہ بھی ایک تجربے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو کام آئے۔ دنیا والوں کو جب اپنا درد بتاتے ہیں نا، اپنی مشکل بتاتے ہیں، اپنی پریشانی بتاتے ہیں، سب نہیں مگر اکثر آپ کا پیچھے سے مزے لیتے ہیں۔ ہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں، آئے تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم ہے، مجھ سے مانگنے آیا تھا، دیتے کوئی نہیں ہے
مگر پیچھے ہماری درد کی ہنسی اڑاتے ہیں، ہمارے پرابلم کو انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا یہ پرابلم ہے، اس کا یہ مسئلہ تھا، آیا تھا میرے پاس۔ تو کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو ہمیں ایسا ذمہ دار، اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہمیں تو مزید خودداری آنی چاہیے، اپنے پرابلم دوسروں سے ڈسکس نہیں کرنے، اپنے مسائل امداد مانگنے۔ ہم کسی کے آگے اس طرح کیوں بات کریں کہ میرا یہ پرابلم ہے؟ اگر واقعی آپ نے دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے تو آپ کے اندر زبردست خودداری ہونی چاہیے۔ ہاں انشاءاللہ، کیونکہ امیر اہل سنت کا ایک کمال کا جملہ ہے، دینے والے جو ہے نا نارملی وہ واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیتے، کوئی مدد کر بھی دے نا اس کے بعد اس نے سبھی کو جتانا ہے۔ تو ایک مبلغ کو بڑا مضبوط رہنا ہے، خودداری اختیار کرنی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے تو دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لاکھوں لاکھ کیش، چیک کی صورت میں، لاکھوں کیش کی صورت میں، چیک کی صورت میں لوگ لے کر آئے کہ حضور آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، دعوت اسلامی کو دینا ہے تو دے دو، مجھے تمہارا ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ آج کیوں دنیا ان کی دیوانی ہے، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے، کچھ تو ہے نا۔ تو خودداری آپ کی عزتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے، آپ درود پاک کی کثرت کریں، دعا کی کثرت کریں، آپ کے بگڑے کام آپ کی آنکھوں کے سامنے بنیں گے، ایسے بنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے وہ یقین، وہ اعتقاد اپنے اندر لائیے۔ اور دوسرا اس واقعے سے سیکھنے کو جو ملا کہ اہل بیت آل رسول کی خدمت، الحمدللہ قربان جائیے قبلہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی تعلیمات پر آپ نے بار بار مدنی مذاکروں میں یہ بات فرمائی کہ آل رسول کی خدمت کریں، جن کے نانا جان کا صدقہ کھاتے ہیں ان کی خدمت کریں۔ بلکہ آپ نے تو سبحان اللہ پچھلے دنوں ایک بڑی کمال کی بات فرمائی کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مختص کر دیں، 1%، 2%، جتنا کر سکتے ہیں، اللہ زیادہ دے زیادہ کر دیں، اور وہ آل رسول کی خدمت پہ خرچ کریں، سید زائبان کی خدمت پر خرچ کریں۔ پھر دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا فیضان نصیب ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے، میرا خیال اس بات کو اب 6-8 مہینے ہو گئے، ایک بدری مذاکرے میں تو ایک کمال کیفیت میں تھے امیر اہل سنت۔ میں نے اپنی زندگی میں کم ایسی کیفیت میں امیر اہل سنت کو دیکھا، اس طرح کے الفاظ نارملی آپ ادا نہیں فرماتے، مگر آپ نے کیا فرمایا کہ جو آل رسول کی کسی بھی سید، غریب سید کی ماہانہ 12,000 روپے، جو مجھے یاد ہے الفاظ، 1 سال تک 12,000 ہر مہینے کسی سید صاحب کی خدمت کرے، اور اپنے والدین کے لیے کہا کہ میرے والدین کو بھی اس کا ایصال کر دے، اگر قیامت کے دن مجھے کوئی مرتبہ ملا تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ امیر اہل سنت کے الفاظ تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن کے بعد سے کئی اسلامی بھائیوں نے ملک اور بیرون ملک میں سید خاندانوں کی خدمت شروع کر دی کہ اللہ اس دعا کا صدقہ عطا فرما دے۔ ویسے ہی نبی پاک کی طرف سے برکت ملے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی غریب سید زادوں کی خدمت۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہمیں سید صاحبان، اہل بیت سے محبت کا درس دیتی ہے، کمال کی تحریک ہے، صحابہ کی محبت کے جام بھی پلاتی ہے، اہل بیت اور آل رسول سے محبت کا درس بھی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو سید صاحبان ہوتے ہیں اس کا ادب کیوں نہ کریں؟ آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے چلتے ہیں اسلام کے اولین دور کی طرف، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ پہلا جو دور تھا وہ 3 برس کا دور تھا، بڑی رازداری کے ساتھ، بڑے پوشیدہ انداز میں نبی پاک اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، لڑکوں میں، نوجوانوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لاتے ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے سیدنا عثمان غنی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلد ہی ایمان لے آتے ہیں۔ واضح رہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے نا، ان کو سابقین الاولین، سابقین اولین کے لقب سے سرفراز فرمایا گیا۔ ان کی فہرستوں پر جب نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے نا وہ پہلے ہی نیک طبع تھے، اچھی سیرت والے تھے، کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ جو رسوم تھی، جاہلیت کی جو رسوم تھی، وہ اس سے متنفر اور بیزار تھے۔
چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ اب دوسرا دور آیا، جب 3 برس گزر گئے، ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور خدا بند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب اب اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قریش کے لوگوں سے فرمایا تھا، جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کا یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے۔ اب یہاں تک میں رکتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے 40 سال مکے کے لوگوں میں زندگی گزاری، 3 سال اعلان نبوت کے بعد، یعنی 43 ایئرز انہوں نے پیارے آقا کو دیکھا تھا۔ ایمان والے نہیں تھے، مگر نبی پاک کے بارے میں کیا کہا کہ ہم نے آپ کو سچا اور امین پایا ہے، صادق اور امین پایا ہے۔ نبی پاک نے کردار ایسا پیش کیا کہ لوگ آپ کو سچا اور امین مانتے تھے۔ میں ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں غور کریں، اپنے بارے میں غور کریں۔ مجھے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میرا یہ سوال ہے، میرے آقا کی سچائی اور امانت کا غیر مسلم بھی اقرار کریں، میں بھی تو ان کا امتی ہوں، میری سچائی اور امانت داری کا کیا مسلمان اقرار کرتے ہیں؟ ابھی غیر مسلموں کو چھوڑ دیں، میرے خاندان والے اقرار کرتے ہیں، میرے پڑوسی اقرار کرتے ہیں، مجھ سے کاروبار کرنے والے اقرار کرتے ہیں۔ غور کریں کتنا فرق ہے۔ کہلاتے ہم ان کے امتی ہیں، مگر آج مسلمان کا حال یہ ہو گیا کہ کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یار پتہ نہیں پیسے دوں کہ نہ دوں، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو وعدہ کر رہا ہے یہ پورا کرے گا کہ نہیں۔ اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر میرے بارے میں کوئی یہ سوچتا ہے مجھ سے کاروبار کرنے کے لیے، یا مجھ سے میرا وعدہ مان نہیں رہا، مجھ سے ڈر رہا ہے، اس کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا ہے، پھر میں کیسا امتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی امانت داری کا عالم یہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر کیا فرمایا تھا کہ اے علی، صبح کو مکے والوں کی امانتیں واپس دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ طویل واقعہ ہے، مگر یہاں جو ایک مدنی پھول سیکھنے کو ملا کہ اس وقت بھی جان لینے آئے تھے نبی پاک کی، مگر امانتیں بھی پیارے آقا کے پاس ہی رکھوا رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو کہ جو ایمان نہیں لا رہے مگر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ امانت دار ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیسا ہوں؟ اور پھر اگر میں دعوت اسلامی کا ذمہ دار بھی ہوں، میں ایک مذہبی حلیے والا بھی ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، میرے سر پر امامہ بھی ہے، میرے ساتھ کوئی تنظیمی ذمہ داری کا ٹیگ بھی ہے، پھر میری امانت داری کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ پھر میری سچائی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ غور کیجئے، جس نے یہ مذہبی حلیہ اپنایا نا، اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کی غلطی پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو داڑھی والے نے، امامے والے نے، دین کا نام لینے والے نے کیا کیا ہے۔ آپ صرف اپنے آپ سے ناراض نہیں کرتے کسی کو، پھر لوگ مذہب اور دین اور سنیت سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی، امین اور صادق نبی کے امتی ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ مگر ایسے پیارے آقا جب فرما رہے ہیں اپنے ہی خاندان والوں کو، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی سچائی اور امانت داری کا دنیا بھر میں ان کا ڈنکا تھا، اقرار تھا۔ مگر جب یہ پاک نے فرمایا بتاؤ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، میری بات کا یقین کر لو، کہتے ہیں ہم یقین کر لیں گے، آپ سچے ہیں، امین ہیں۔ اب نبی پاک نے اللہ کی طرف بلایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب الہی اتر پڑے گا، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ سن کر خاندان والے، کلوز ریلیٹیوز، وہ نبی پاک سے ناراض ہونے لگے۔ پیارے آقا کا چچا، اب ہوتے بتائیں نا چچا سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنا کلوزنس ہوتی ہے۔ ابو لہب چچا تھا، سخت ناراض ہو گیا، آل فال بکنے لگا اور سب لوگ چلے گئے، نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کی، بات نہ مانی۔ اور اب وہ تیسرا دور آیا جب اللہ نے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ اب یہ جب آیت نازل ہو گئی کہ فرمایا اے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا اب اعلان اعلان فرمائیے، ایک گریجولی، یعنی پہلے خاموشی کے ساتھ،
پھر اپنے قریبی خاندان والوں کو. تیسرا دور کیا تھا کہ اب اللہ کی طرف بلائیے، علی الاعلان. اللہ اکبر. اب نبی پاک علی الاعلان اللہ کی طرف بلانے لگے. شرک کے خلاف بات کی، بت پرستی کے خلاف بات کی، معبود لانے باطلا جھوٹے خداؤں کے خلاف بات کی، اللہ کی طرف بلایا، آخرت سے ڈرایا. اب تو اپنے پرائے ہو گئے، اب تو اپنے دشمن ہو گئے. ایسی اب نبی پاک اور ان کے ساتھیوں پر، کیونکہ چند ہی ساتھی تھے، جس طرح ظلم و ستم کی آندھیاں آئیں، یقین کریں آج بھی پڑھیں، 1450 سال کم و بیش ہو گئے، آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عقل حیران ہو جاتی کہ وہ جذبہ کیسا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا. ہر ظلم و ستم سہتے گئے. ذرا چند باتیں سنیں تو صحیح. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اسلام میں کہتے ہیں میں درس نہیں دوں گا، میں بیان نہیں کروں گا، میں اب ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا، میں اب جناب اجتماع میں نہیں آؤں گا، میں اب قافلے میں سفر نہیں کروں گا، مجھے پیار نہیں ملا، مجھے عزت نہیں ملی، مجھے ذمہ داری نہیں ملی، مجھے بیان نہیں دیا، ارے مجھ سے پہلے اس کو نگران بنا دیا، میں اتنا پرانا تھا. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کیسی ظلم و ستم کی آندھیاں تھیں اور کیا زبردست جذبہ تھا. سنیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کن الفاظ سے پکارا گیا. یقیناً اگر یہ بیان نہ کرنا ہو تو یہ الفاظ کوئی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون یہ سب ہونے کا پوچھاؤ بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا جانے لگا. آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا گیا جو راستوں میں نبی پاک پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور کہتے یہ دیوانہ ہے. شور مچا مچا کر پتھر پھینکتے تھے نبی پاک کے راستے میں، کانٹے بچھاتے. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھکا دے دیتے، کبھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے. روایت یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی جب تلاوت فرماتے، آج ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمیں کون روکتا ہے، مگر نبی پاک جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن کو لانے والے جبرائیل کو اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ عز و جل کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے تھے. گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے، نبی پاک کسی سے بات نہ کر سکیں، تلاوت کی آواز کسی تک نہ پہنچے. جیسے ہی پیارے آقا تلاوت فرماتے، بیان فرماتے، لڑکوں کا غول ہوتا، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اتنا شور مچاتے تھے کہ پیارے آقا کی قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی. نبی پاک کسی جگہ پر جا کر پبلک میں جا کر بیان فرماتے اور ایمان کی دعوت دیتے تو پیارے آقا کا چچا ابو لہب پیچھے آتا اور چلا کر کہتا اے لوگوں میرا یہ بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی تم بات نہ سنو. اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح کس قدر دل آزاری ہوتی ہوگی، قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا غمگین ہوتا ہوگا. اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. این حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے. نبی پاک نماز پڑھ رہے اور ابو جہل یہ کہہ رہا ہے. یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا، اس اوجڑی کو لا کر نبی پاک کے دوش مبارک پر رکھ دیا. اب میرے آقا سجدے میں ہیں اور پیارے آقا کے کاندھے پر اوجڑی رکھ دی گئی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے اب یہ ظالم آس پاس کھڑے ہو کر ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے، مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرتے رہے. بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور تھیں، آپ کو خبر ملی، آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی، آپ دوڑتی ہوئی آئیں، سب کو دور ہٹایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کاندھے سے نبی پاک جب سے سجدے میں ہیں، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے. بی بی فاطمہ آ کر آپ نے اوجڑی ہٹائی نبی پاک کے مبارک دوش سے. پیارے آقا نے نماز کمپلیٹ کی. اب نبی پاک کے قلب اقدس کو اتنا غم پہنچا، اتنی تکلیف پہنچی کہ نبی پاک نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے. پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں.
پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کیسا دور تھا۔ اللہ کی طرف بلاتے تھے، نماز پڑھنا چاہتے تھے، سجدہ کرنا چاہتے تھے، اذان دینا چاہتے تھے، لوگوں کو قرآن سنانا چاہتے تھے، مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، انہیں تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ شاعر نے اس زمانے کے حالات کو اپنے اشعار میں کیسے قلم بند کیا، وہ لکھتے ہیں پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و حیا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی تکلیفیں اٹھائیں، کیسی سختیاں جھیلی۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ مشکلیں آئیں تو دین کا کام چھوڑنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مزید ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، شاب ابی طالب میں کیا ہوا تھا۔ اب جب 7واں سال ہو گیا، کفار قریش نے جب دیکھا کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے، حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، یہ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پلان کیا کہ اب کسی طرح علل اعلانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اب جب یہ خبر پہنچی نبی پاک کے چچا ابو طالب کو، تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی خاطر اپنے شعب یعنی ایک گھاٹی، پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں لیے چلتے ہیں۔ اور جب کفار کو پتا چلا کہ ایسا کیا ہے دو قبیلے والوں نے، بنی ہاشم نے اور بنی مطلب نے، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گویا پناہ بھی دے دی، تحفظ بھی دے دیا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ایک ایگریمنٹ لکھا کہ کوئی شخص ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ان سے رشتہ ناتا نہیں ہوگا، کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی۔ ایک معاہدہ لکھا اور کعبہ مشرفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا کہ جب یہ بھوکے رہیں گے، ان کے پاس اناج نہیں پہنچے گا، تو آخر کار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چھوڑ دیں گے اور پھر معاذ اللہ انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا، یعنی اب کوئی بھی وہاں سامان نہیں بیچ سکتا تھا، وہ ایک پہاڑ کے درے میں ایک گھاٹی میں قید ہو کر رہ گئے۔ کیسے حالات تھے سنو، شاعر کہتے ہیں بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی، کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا، پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو پتا ہے اس درے میں، اس شاب میں رہنے والے بچوں کا حال کیا تھا، لوگوں کا حال کیا تھا، کیونکہ کھانا پینا بند ہو گیا، سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی اناج لے کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بڑا کفار کہہ مارتے، کتنے دن بھوکے رہیں گے، کتنے دن برداشت کریں گے۔ خواتین کا دودھ خشک ہو گیا،
کئی کئی روز بھوکے رہنے سے لوگ بیتاب ہو گئے، اب درختوں کے پتے ابال کر کھانے لگے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا خود بیان ہے، ایک رات مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا تو چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا، میں نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر میں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ شاعر کہتے ہیں وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں۔ یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، 3 سال اس شعب ابی طالب میں، اس گھاٹی میں سرکار دو عالم علیہ السلام اور صحابہ اور ان کے چاہنے والوں نے بھوک و پیاس سے گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ اب جان کیسے چھوٹی؟ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر دے دی کہ وہ جو معاہدہ کعبے کی دیوار پہ ہے نا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اب وہ لکھا ہوا باقی نہیں ہے۔ یہ خبر نبی پاک نے ابو طالب کو دی، انہوں نے کفار مکہ کو بلایا، کہا دیکھو مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس کی طرف سے وہی بھیجی ہے کہ تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس پہ اب لکھا ہوا کچھ باقی نہیں ہے، جا کر معاہدہ دیکھ لو، اگر لکھا ہوا باقی ہوا میں اپنے بھتیجا کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر تم ہماری جو پرابلم ہے، جو محاصرہ ہے، اس کو ختم کرو۔ اور یہ بات طے پائی گئی۔ اب جب کعبے کی دیوار پر جا کر معاہدہ دیکھا گیا تو غیب کی خبر دینے والے آقا کی خبر سچی ثابت ہوئی، اس معاہدے پر اب لکھائی باقی نہیں تھی، اس معاہدے کو پھاڑ دیا گیا اور مسلمانوں کو اس درے سے آزادی نصیب ہوئی۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبت پھر بھی ختم نہیں ہوئی، یہ معاملے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد نبی پاک نے پلان کیا کہ طائف کے سرداروں کے پاس جایا جائے، مکے سے نکل کر ایک اور شہر میں، جس کو آج ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں قافلہ، ایک قافلہ لے کر جایا جائے، وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے۔ مکے والے تو بہت مار رہے ہیں، بڑی تکلیف دے رہے ہیں، شاید طائف والے بات سن لیں۔ نبی پاک نے جا کر جب طائف والوں کو اللہ کی بات پہنچائی، ایمان کی دعوت پیش کی، اللہ اکبر، ان کفار بداتوار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر گستاخانہ جملے کہے کہ ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت پیش کرتے، وہ لوگ طرح طرح کی دل آزاریوں پر اتر آئے، اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا، نبی پاک پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس قدر پتھر برسائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم خون سے تر بتر ہو گیا، اتنا خون بہا کہ نبی پاک کے نالین اقدس خون سے بھر گئے۔ سنیے طائف کے میدان کے بارے میں شاعر کیا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئی اکثر، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملک الجبال نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا حضور آپ فرمائیں، تو دونوں پہاڑوں کو الٹ کر، دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ کر انہیں تہس نہس کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پاک کی ذات سے پر امید ہوں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، درے توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی،
کون کون سی داستان سناؤں؟ حضرت بلال کا مکے کی تپتی ریت پر لیٹنا سناؤں یا حضرت خباب کا جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹانا سناؤں کہ آپ کے کمر سے چربی پگلتی ہے اور کوئلے بجھ جایا کرتے ہیں، اور حضرت عمر جب وہ پیٹھ دیکھتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں کہ اے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو اسلام کی خاطر جلائی گئی۔ حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ سناؤں یا آل یاسر پر ہونے والے مظالم کی داستان سناؤں؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو کس قدر مارا گیا وہ آپ کے سامنے بتاؤں یا صحابہ کرام کو چٹائیوں میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دے کر بے ہوش کر دینے والے واقعات سناؤں؟ کسی کو تو ڈبکیاں دی جاتی کہ کہو اللہ کا انکار کر دو، اس کا سانس گھٹ جاتا، مرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے مگر رب کا انکار نہ کرتے تھے۔ بتائیے تو صحیح، ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، کئی جگہوں پر تو ایئر کنڈیشن چلتا ہے، مگر ہم پھر بھی دین کی خدمت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں، بیٹھے بٹھائے مسلمان بن گئے ہیں، ماں باپ مسلمان تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ میں آپ کو صرف آج کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے۔ کتنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے کلمہ پڑھنا۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان سے رابطہ ہوا، اس نے بتایا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہے۔ الحمدللہ اس نے بھی کلمہ پڑھا، اس کے گھر والے بھی مسلمان ہو گئے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے ان کی کچھ ہیلپ بھی کی، مگر کل مدنی مذاکرے کے دوران مجھے میسج آتا ہے کہ میں ایک ایسی کیفیت میں آ گیا ہوں کہ میں پھر سے غیر مسلم ہو گیا ہوں۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر رابطہ کیا اس سے، اس کی پرابلم سنی، پتہ چلا کہ اس کو اس کے گھر والوں نے مارا، اتنا مارا کہتا ہے میری جان کا خطرہ ہے۔ پھر اس نے کچھ کوشش ہماری اسلامی بھائیوں نے کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے بیان کے لیے میں بیٹھا تو اس کا میسج آیا، الحمدللہ میری زوجہ بھی مسلمان ہو گئی، لیکن اب بھی ہماری جان کو خطرہ ہے، بہت مشکل ہے ہمارے لیے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے اور ہمارے وطن پاکستان کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے ہم اس کی کیا ہیلپ کر سکیں گے اس پر غور کریں گے، لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں اس کی تفصیل زیادہ آن ایئر نہیں بتا سکتا، مگر میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کیا اسلام قبول کرنے کے لیے میں نے آپ نے مار کھائی؟ مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کس نے مارا؟ اللہ کا نام لینے کے لیے مجھے کس نے روکا؟ آج اذان ہماری گلیوں میں، ہماری مسجدیں بنی ہوئی، ہمیں آواز آتی ہے۔ اس زمانے میں اذان دینے پہ مار پڑتی تھی، قرآن پڑھنے پر مار پڑتی تھی، سجدے میں جاتے تھے تو لوگ مارتے تھے، کعبہ سامنے تھا طواف نہیں کر سکتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ مسجدیں ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں، ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں، ویلکم کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، مگر مسجدیں ویران ہیں۔ کب جاگیں گے؟ ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے مسلمانوں کو گناہوں کی طرف جاتے دیکھ کر؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے کالج یونیورسٹی میں کیا حالات ہیں، وہاں کس قدر تباہی بچی ہوئی ہے، آج کا نوجوان کس طرح اسلام کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے۔ میں آپ کو پچھلے کچھ دنوں پرانی بات، میں پرسوں شکارپور گیا تھا، ایک اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات اب ہوئی تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، مگر اس سے کچھ مہینوں پہلے جب میں شکارپور گیا تو اس اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ مجھے پہچان گیا، میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں دعوت اسلامی کے کچھ بیانات سنتا ہوں، مگر جب سے میں اس یونیورسٹی میں آیا ہوں اب مجھے عجیب عجیب وسوسے آ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں۔ اور کہتا ہے ابھی بھائی آپ کو یونیورسٹی کی حالات ہی نہیں پتا کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹ کے درمیان، ہمارے وطن پاکستان کی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کا شکر ہوا میں نے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار کو بلایا، ان کو کنیکٹ کیا، کچھ میں بھی ان سے رابطے میں رہا، الحمدللہ ابھی میں شکارپور گیا، فیضان مدینہ میں وہ اجتماع میں آیا اور 12 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن ایک اسلامی بھائی پر نا ایسے کتنے ہزاروں ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہوں گی جو دین سے ہی اب جناب کنفیوز پھر رہے ہیں اور ہم اپنی موج میں ہیں۔ ہمیں تو بہت کام کرنا ہے، کہتے ہیں نا کہ جتنی تیزی سے سیلاب آتا ہے اتنا خطرناک، اتنا مضبوط بند باندھنا پڑے گا، اتنا زیادہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ اب گناہوں کا سیلاب تو تھا ہی، اب تو لا دینیت کا سیلاب ہے، اب تو معاذ اللہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہماری جو جڑ بنیاد ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں، ختم نبوت جیسے عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے پیر و مرشد کو کہ جب ایسے فتنے آتے ہیں تو دعوت اسلامی اس کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی ہے۔ ٹھیک ہے دعوت اسلامی کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنی حکمت عملی ہے، ہر بات کا جواب ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی انداز سے دیا جائے۔ اللہ اکبر، جب صحابہ کرام کے بارے
بارے میں عجیب و غریب باتیں پھیلانا شروع کر دی. پیر و مرشد نے, امیر اہل سنت نے کیا کمال کا ایک نعرہ دے دیا کہ اگر وہ نعرہ ہی بچے بچے کی زبان پر چلا جائے تو ان کے ذہنوں سے, آنے والی نسلوں کے ذہنوں سے تصور نکل جائے گا کہ کبھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی مائنس بات سنی نہیں جا سکتی. کیسا نعرہ دیا, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. بس یہ آخری کہتا نا, فائنل کر دیا کہ ہر جو بھی نبی پاک کا صحابی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ارے وہ کتنی مشہور حدیث پاک ہے, الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا, تم ہدایت پا جاؤ گے. تو کیسے صحابہ کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں؟ صحابہ سے پیار, اہل بیت سے پیار, اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اچھا پھر جناب ختم نبوت پر بات کریں. عقیدہ ختم نبوت پر سازشیں ہونا شروع ہوئیں, عجیب عجیب باتیں کرنا لوگ شروع ہو گئے. سبحان اللہ, دعوت اسلامی نے ہر سال الحمدللہ یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت تو منایا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ بڑا پیارا نعرہ دیا. اور یہ نعرہ بھی آج دعوت اسلامی کے مدرسوں میں, دعوت اسلامی کے اسکولوں میں, اور اب مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر کے بچے بچے کی زبان پر جاری ہے. آپ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ نعرہ سکھائیں اور بار بار لگائیں, تاکہ کہتے نا ہماری گٹی میں یہ بات شامل ہو جائے, محمد مصطفیٰ ہے دعوت اسلامی کے. اور یہ تمام باتیں ہمیں برانگیختہ کریں, ہمیں اور جوش دلائیں کہ اگر یہ لا دینی قوتیں, اگر یہ نبی پاک اور صحابہ کے خلاف بات کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں, یہ غیر مسلم کرنے والی قوتیں ہمارے وطن میں بھی کام کر رہی ہیں, تو پھر ہمارا جوش ایمانی بھی بڑھنا چاہیے, ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں بھی اپنے اوقات کار میں یہ وقت لانا چاہیے